اللہ الرحمن الرحیم۔ مخدوم سپیکس چینل پر رانا آصف حنیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، عمران خان کی حکومت کے جانے کے بعد جو توقع ٹھہری تھی کہ موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت میاں شہباز شریف کی قیادت میں ترقی کی جانب چلے گی، معیشت کی بحالی ہوگی، لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی، روزگار کی فراوانی ہوگی، یہ سارے سلسلے 1.5 ماہ میں ہی موقوف ہوتے نظر آتے جا رہے ہیں۔ عمران خان کی اگر بات کریں تو عمران خان حکومت کے خاتمے پر گئے تھے اور حکومت کے خاتمے کے خلاف انہوں نے جو سازش کا بیانیہ اپنایا تھا، اس بیانیے کو از حد مقبولیت ملی ہے۔ عوام جو ہے وہ ان کے بیانیے پر پورا اعتماد، پورا یقین رکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کے جلسے اس شدت سے کامیاب جا رہے ہیں کہ حکومت اور نون لیگ خاص طور پر شدید پریشانی کا شکار ہے۔ عوام میں اب یہ باتیں عام ہونی شروع ہو گئی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کی خرابی کے ذمہ دار بھی کسی حد تک پی ڈی ایم کے چند رہنما تھے، جنہوں نے معاملات کو بگاڑا اور سازش کے ذریعے اپنی حکومت کو بنانے کی کوشش کی، اور وہ سازش کے پردے جو ہیں آہستہ آہستہ چاک ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ بھی اب عمران خان کی طرف اپنا جھکاؤ رکھتی ہے اور نون لیگ کو بارہا یہ پیغام بھجوایا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح جلد از جلد الیکشن کا اعلان کر کے پاکستان تحریک انصاف کا جو مطالبہ اس کو پورا کیا جائے اور جلدی سے الیکشن کی طرف جایا جائے، تاکہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یا عوام اور پاک افواج کے درمیان جو خلیج بڑھتی جا رہی ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے کم کیا جائے، بلکہ ختم کیا جائے۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں نون لیگ کے، تو نون لیگ کی حکومت آنے کے بعد یا پی ڈی ایم کی حکومت آنے کے بعد عجیب اس ملک کا تماشا بنا ہوا ہے کہ ملزم وزیر اعظم باپ اور بیٹا وزیر اعلیٰ پنجاب دونوں روزانہ اپنی پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ لگتا نہیں ہے کہ یہ ایک ریاست کے حکمران ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے حکومت کہ ایک ملک کی نہیں، ایک ریاست جمہوریہ کی نہیں، بلکہ کسی ایک عجیب سے شہر کے ایک ہلکے سے محلے میں رہنے والے دو عام سے آدمی ہیں جو روزانہ پیشیاں بھگت رہے ہیں، روزانہ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، صبح سے شام تک اپنے ملزمان کی طرح پیشیاں بھگت کر شام کو اپنے دفاتر میں آ کر بیٹھ کر پھر حکومت شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی عجیب سا مذاق ہے جو ملک کے اندر بھی اب لوگوں کی زبان زد عام ہے، اور باہر جا کر دیکھیں اور اغیار میں دیکھیں تو وہاں عجیب سے جلوس جلسے اور عوام کے جو غصہ ہے وہ شدت سے باہر آنا شروع ہو گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم بات کریں کہ شیریں مزاری کیس بالکل ناظرین کل جس طرح سے اس حکومت کا تماشا بنا کر سامنے آیا ہے کہ پہلے شیریں مزاری کو اچانک گرفتار کیا جاتا ہے، پھر وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف کا جوش جاگتا ہے، وہ رہا کرنے کا حکم دیتے ہیں، اینٹی کرپشن حکام ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، پھر رات کو عدالت لگائی جاتی ہے، عدالت انہیں رہا کرتی ہے اور پھر وہ رہا ہو جاتی ہیں۔ کیا یہ حکومت ہے؟ اگر ایک وزیر اعلیٰ کسی بھی ملزمہ کی اس طرح سے غیر قانونی حراست کا نوٹس لے کر اسے رہا نہیں کروا سکتا، تو پھر میرا خیال ہے میاں حمزہ شہباز شریف کو سوچنا چاہیے کہ وہ حکومت میں ہے کوئی ٹینڈے یا آلو بیچنے کے لیے اس وقت مسند اقتدار پر اور وزیر اعلیٰ آفس پر قابض نہیں ہیں۔ ادھر اگر ہم بات کریں کہ اسٹیبلشمنٹ پہ پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان جو ہے شدت سے اپنی بات کو منوا بھی رہے ہیں اور اپنی کامیابی کی طرف بڑی تیزی سے چل رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اب بیانیہ جو ہے نون لیگ کا وہ بدلتا نظر آ رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کل کا بیان ہے کہ حکومت کے مقتدر حلقے سوچ لیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہم سے کامیابی اور پرفارمنس کی توقع جو ہے وہ دیوانے کا خواب ہوگی۔ ادھر مریم نواز فرما رہی ہیں کہ لاڈلے کے لیے اصول و ضوابط قانون علیحدہ ہیں اور دوسروں کے لیے علیحدہ ہیں۔ خود میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان اپنے خطابات میں اب یہ فرمانا شروع ہو گئے ہیں کہ جتنا ایک لاڈلے کو مقتدر حلقوں نے سپورٹ کیا، حمایت دی، پالا، کھلایا پلایا، اگر انہیں صرف 30% بھی اتنا خیال رکھا گیا ہوتا تو ان کی حکومت پاکستان کو یورپ سے ملا چکی ہوتی۔ یہ بیانیے جو ہیں بڑی شدت سے حکومت کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آنے شروع ہو گئے ہیں۔ ادھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عمران خان نیازی نے نہایت اچھی ایک چال چلی ہے۔ انہوں نے جب محسوس کیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں اور خود پی ڈی ایم کی حکومت اور خاص طور پر نون لیگ اب اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ اپنانے پر دوبارہ سے تیار ہو رہی ہے، تو انہوں نے خود نہ صرف اپنے آپ پر بلکہ اپنے رہنماؤں پر بھی پابندی لگا دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات نہ کی جائے، جلسوں میں کوئی بات نہ کی جائے۔ وہ صرف اپنا ایک ہی مطالبہ لے کر چل رہے ہیں کہ الیکشن کراؤ، اور اس میں وہ حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ اور کسی طرح سے مقتدر حلقوں نے بھی سوچ لیا ہے کہ چوں کا مربع یا بھانمتی کا کنبہ جو انہوں نے جمع کیا تھا اس سے حکومت چلنے والی نہیں ہے۔ ضروری ہوگا کہ اس ملک میں اگر حقیقی جمہوریت دیکھنی ہے، ترقی دیکھنی ہے، سکون اور اطمینان دیکھنا ہے، عوام کا جوش اور غصہ ٹھنڈا کرنا ہے، تو پھر لازمی عوام کی مقبول جماعت چاہے کوئی بھی ہو اس کو الیکشن کے ذریعے دوبارہ سے اقتدار دینا نہایت مناسب ہوگا، نہ کہ ایسی حکومت جو ملزمان پر مشتمل ہے، جس کے آدھی سے زیادہ کابینہ خود پیشیاں بھگت رہی ہے، سزائیں بھگت چکی ہے، جن کے معاملات خراب چل رہے ہیں۔ اس میں نہ صرف پاکستان کا نقصان ہے
بلکہ اغیار میں بھی خارجہ پالیسی بھی انتہائی ڈسٹرب کیے ہوئے ہے۔ اس وقت حکومت جو ہے وہ یوں پریشان ہے کہ گورنر کی نامزدگی کرتی ہے تو سننے والا کوئی نہیں، سمری بھیجتے ہیں تو صدر مملکت ریجیکٹ کر دیتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں تو پیشیں لمبی مل رہی ہیں، کابینہ ان سے مکمل نہیں ہو پا رہی، صوبائی کابینہ گورنر کی نامزدگی کے انتظار میں ہے، اور دونوں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ صرف اور صرف اس وقت بیٹھے ہیں تو یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ شاید انہوں نے 2 سال حکومت کرنی ہے یا جتنا بھی باقی عرصہ بچا ہے اس حکومت کے لیے وہ آئیں، اور تبادلوں کا ہنیر مچا دیا ہے انہوں نے پورے پنجاب میں۔ ڈپٹی کمشنر، آئی جیز، ایڈیشنل آئی جیز، آر پی اوز، ڈی پی اوز کے تبادلے اس شدت سے کر رہے ہیں جیسے یہ کھیل ہو، حالانکہ انہیں یہ شاید احساس ہو چلا ہے کہ ان کی حکومت اب زیادہ دنوں کی نہیں، مہینوں کی نہیں، شاید ہفتوں کی رہ گئی ہے، اور یہ ہفتے کب پورے ہو جائیں، شاید کل ہی فیصلہ ہو جائے یا پرسوں فیصلہ ہو جائے۔ ان حالات میں اگر انہیں سوچنا یہ ہوگا کہ اب معیشت کہاں کھڑی ہے، مہنگائی کہاں کھڑی ہے، خارجہ پالیسی کیا بنانی تھی، اس کی شاید انہیں فکر ہی نہیں رہی۔ اب حالات یہ ہیں کہ عمران خان ہو رہی ہے، اور ملک میں صرف عمران خان کی پالیسی کو ہی سراہا جا رہا۔ اس نے ثابت کیا ہے کہ اکیلے ہو کر بھی سازشی بیانیے کو کیسے انہوں نے شکست دینی تھی، اور اپنے بیانیے کو انہوں نے کیسے فتح دلوانی تھی، عوام کو کیسے ایک پوائنٹ پر منتج کرنا تھا، عوام کو کیسے لے کر چلنا تھا، اپنے جلسے کامیاب بنانے تھے۔ اور یہ پہلی دفعہ یہ ناظرین ایسا ہوا ہے کہ عمران خان جیسے حکمران سے حکومت چھینی گئی، لیکن انہوں نے حکومت سے پہلے اور حکومت جانے کے بعد بھی عوام کو متحد رکھا، اپنے ساتھ رکھا اور کامیاب رکھا۔ اور حکومت، پہلی حکومت دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومت میں آنے کے بعد بھی پریشان ہے، ان کی بات کوئی سننا نہیں چاہ رہا، انہیں شاید رگیدا جا رہا ہے، اور اب انہیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور شاید یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، کیونکہ اب نون لیگ کے تمام رہنما باشمول نواز شریف جو شنید ہی ہیں، اطلاعات ہمارے پاس یہ ہیں کہ وہ لندن میں ملاقات کے دوران شہباز شریف پر شدید ناراض بھی ہوئے ہیں، اور انہیں تانا بھی دیا ہے کہ شوق پورا کر لیا ہی اپنا وزیر اعظم بنندہ۔ تو یہ جب حالات ہوں تو شہباز شریف بھی شاید اب شرمندہ اور کسی حد تک خفت کا شکار ہیں کہ ان سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، اور اب لگ ایسا رہا ہے کہ نون لیگ دوبارہ سے اپنے پرانے بیانی پر جانے والی ہے۔ ووٹ کو عزت دو اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لگتا ہے کہ اب شاید کوئی تحریک ادھر سے شروع ہوگی، اور حالات پھر وہیں جائیں گے کہ نون لیگ اور پی ڈی ایم باہر اور عمران خان اندر۔ لیکن اس سارے کھیل میں جو سب سے زیادہ نقصان کا اندیشہ اس وقت نظر آ رہا ہے، نون لیگ کو تو ہے سو ہے، لیکن زرداری شدید پریشان ہے۔ زرداری کچھ دنوں پہلے تک جب حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے تھے اس وقت لگ رہا تھا کہ وہ کنگ میکر اپنے تمام کھیل میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن اب انہیں سب سے زیادہ خطرہ بھی انہی کو لاحق ہے، کیونکہ زیادہ بندے توڑے بلوچستان سے لے کر سرحد، اور سرحد سے لے کر پنجاب، اور پنجاب سے لے کر سندھ میں، اور ایم کیو ایم سے مذاکرہ صرف اور صرف زرداری کی وجہ سے کامیاب ہوئے تھے۔ اور زرداری کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ پونے 2 سال کی حکومت میں کچھ نہ کچھ ایسے ہم کام کر لیں گے کہ حکومت بنانے کے قابل ہو جائیں گے، اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو جائیں گے، نون لیگ کو اور زیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آیا، کیونکہ اگر حکومت چند دنوں میں ہی چل جاتی ہے تو پھر زرداری کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا۔ وہ وعدے، وہ معاہدے جو انہوں نے ان جماعتوں سے کیے تھے، ایم کیو ایم سے کیے تھے، بی این پی سے کیے تھے، بگٹیوں سے کیے تھے، وہ کیسے پورے ہوں گے، انہیں کیسے کچھ کرنا پڑے گا۔ اس لیے اس وقت وہ شدید پریشان ہیں، اور نون لیگ کے شہباز شریف، نواز شریف اور حمزہ شہباز شریف کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمت کریں، حوصلہ کریں، حکومت چلی پڑے گی، حکومت کو چلانا ہم نے ہے، 1.5 پونے 2 سال تک کسی بھی طرح سے گزارا کر لیں، اسٹیبلشمنٹ کو وہ راضی کر لیں گے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ بھی راضی کر پائیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان سے کیا غلطیاں ہوئی تھیں اور کن غلطیوں کو سدھارنا ضروری ہے۔ وقت دیکھیے، انتظار کیجیے، جلد ایسا لگ رہا ہے کہ ملک جو ہے وہ نئے انتخابات کی طرف جا رہا ہے، اور انتخابات کی صورت میں لگ یہی رہا ہے کہ حالات اگر یہی رہے تو پھر نون لیگ اور پی ڈی ایم نظر کہیں نہیں آئے گی، اور عمران خان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دیکھتے رہیے مخدوم سپیکس، رانا آصف نیف، لودھراں۔